جب یہ کسی کا لڑکی کا نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو اور اس سے رخصتی کے درمیان ہی اگر رضا الہی سے لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی پہ لڑکی کی رخصتی نہ ہو اور رخصتی سے پہلے رضا الہی سے لڑکے کا انتقال ہو جائے تو اس پہ کس کا انتقال ہوا؟ لڑکی کا؟ لڑکے کا ہاں یوں بتائیے تو اس پہ عدت ہوگی کہ نہیں؟ چاہتے ہیں آپ تشریف رکھیے. دیکھیے لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، ایک دن بھی شوہر کے گھر نہیں گئی، طلاق ہو جائے تو طلاق میں عدت نہیں، ٹھیک. لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی چاند کے مہینے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. مرنے کی صورت میں عدت ہے، طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہوگی. جیسے کسی نے طلاق دی، آج ہی طلاق ہو جائے، آج ہی نکاح ہو جائے تو وہ بھی جائز. اب میں آپ کو ہماری فقہ کی کتاب کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 بہنوں کا نکاح ہوا، دلہنیں بدلی گئیں. جو زید کی دلہن تھی وہ بکر کے پاس چلی گئی، جو بکر کی دلہن تھی وہ زید کے پاس چلی گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اصل کام ہی بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں اخون مسجد میں تھا تو رات کے 1:30 بجے کسی نے دروازہ پیٹا. میں نے کہا اللہ خیر کرے بھائی 1:30 بجے، چل وہ زمانہ ایسا نہیں تھا آج کل کی تقریب کاری. کھول کر کے آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے جی وہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا آج عصر کی نماز کے بعد میمن مسجد، ہم لڑکی سے پوچھنا ہی بھول گئے، نہ وکیل تھا نہ گواہ تھا. جب آپ نے پوچھا تو آپ کی گرجدار آواز سے ہم ڈر کر کے ہم نے ہاں بول دی. اب نکاح ہوا یا نہیں؟ تو شادی بیاہ کی تقریب میں اتنے مگن ہو گئے کہ دلہن سے پوچھنا ہی بھول گئے. پھر جا کر 1:30 بجے 1:45 بجے جا کے دوسرا نکاح پڑھایا بسم اللہ مسجد کے قریب، اوپر جا کر ان کے فلیٹ. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی. تو دلہنیں بدلی گئیں. اب دلہنیں بدلنے کے بعد صبح پتہ لگا، شب عروسی بھی گزر گئے. اب جب صبح پتہ لگا تو کچھ سمجھدار لوگ ہمارے امام صاحب کے پاس آئے کہ حضور اس کا حل نکالی. امام صاحب نے حل نکالا، دونوں دولہوں کو بلایا، دونوں کے سسرالیوں کو بلایا. کیس تو پتہ لگ گیا کیا ہے. دولہے سے پوچھا کہ جس دلہن کے ساتھ تم نے شباشی کی وہ تمہیں دلہن پسند ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پسند. دوسرے سے کہا کہ تم نے جس دلہن کے ساتھ شباشی کی رات گزاری وہ دلہن تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پسند ہے. جب پکی ہو گئی بات، اب امام صاحب نے فرما دونوں اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی بدل گئی، آپ کی اس کے پاس چلی، اس کی آپ کے پاس آ گئی. تو یہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کے دونوں بیویوں کو طلاق دلوائی اور دونوں کا اسی وقت نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا اور بہت بڑے فساد اور شر سے وہ دونوں خاندانوں کو بچا بھی لیا. تو خلوت صحیحہ نہ ہو تو طلاق میں اگر طلاق ہو جائے اس میں عدت نہیں، لیکن موت کی عدت جو ہے وہ باقی ہے. اب میں سمجھاؤں. ایک جگہ میں کسی نعتخوانی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، آپ جیسے چند لوگ جو ہیں وہ گھر پہ آ گئے اوپر جی مسئلہ پوچھنا ہے مولانا سے. میں نے کہا پوچھ لیجئے صاحب. اب وہ نوجوان تھے بیچارے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مسئلہ یہی پوچھا. میں نے کہا عدت. کہنے کمال ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ دلہن وہ 4 مہینے 10 دن بیٹھے کہ مولانا ایسا مسئلہ بتا دو، کیا قصور ہے اس کا بیچاری؟ یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ 4 مہینے 10 دن آپ اس کو بٹھا رہے ہیں عدت میں؟ میں نے پیار محبت سمجھایا. میں نے کہا یہ حادثات ہیں، ٹھیک، شرعی مسئلہ یہی، یقیناً اس کے بے شمار حکمتیں ہیں، مگر وہ نہیں سمجھے. میں نے کہا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سری لنکا سے ایک جہاز حاجیوں کا چلتا ہے، 400 حاجی لے کر. سب نے آنے جانے کا ٹکٹ لیا، پاسپورٹ موجود، ویزا موجود. پہاڑ سے ٹکرا کر سارے حاجی مر گئے. حاجیوں کو کیا قصور تھا بھائی؟ کوئی قصور تھا حاجیوں کو؟ ان کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ بھی تھا. بلو ایئر لائن چلی، دونوں کے ٹکٹ تھے واپسی کے، جا کر کے ٹکرا گئی مرگلا پہاڑی سے. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ یہ تو ٹکٹ لیے ہوئے تھے، واپسی کا بھی ان کے پاس ٹکٹ تھا، کیا قصور تھا؟ ایک ریل چلتی ہے، بیچ میں لڑک جاتی ہے، پٹریاں نکل گئیں، دھماکہ ہو گیا، کئی لوگ مر گئے، مسافروں کا کیا قصور ہے؟
10 مثالیں. ایک آدمی بندر روڈ پر جا رہا ہے, آ کے بس نے ٹکر مار دی, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی یہ قصور کسی کا نہیں, یہ حادثہ. اگر ایسا حادثہ رونما ہو جائے جو زندگی میں 10,000 قسم کے واقعات ہوتے ہیں, انہی حادثات میں سے کئی حادثہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ چاند کے اعتبار سے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. جی آپ سوالات